آپ آغاز کر لیتے ہیں رشتوں کی اہمیت اور رشتوں کا جو احترام دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو تعلیمات دین اسلام نے ہمیں اس حوالے سے دی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اسلام کی روشنی میں؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی فوراً رشتوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر فوراً ہی ذکر آتا ہے فیملی کا، خاندان کا، کہ والدین سے شروع ہوتے ہیں جو رشتے، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ دیکھیں ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو پہلے ایک عصبیتیں پائی جاتی تھی، خاندانی اور قبائلی۔ لوگ خاندان کے لیے اور اپنے قبیلوں کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رشتوں کے ساتھ با مقصد وابستگی عطا فرمائی۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کا خیال رکھنا، اس کو لفظ دیا گیا صلہ رحمی کا۔ اور صلہ رحمی کے لفظ پر آپ غور کریں تو رحم سے ہے، اور اسی مادے سے رحمان اور رحیم ہے۔ تو گویا محبت کا وہ جذبہ جو اللہ کا آفاقی ہے ایک اپنے بندوں کے ساتھ، اسی طرح اس محبت کی کرنیں انسانوں کے اندر پائی جائیں، اور اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک سے کیا مراد ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اگر انہیں مالی تعاون کی ضرورت پڑے تو مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، جب عقیقہ ہو، جب ولیمہ ہو، جب ایسے مواقع آئیں تو اپنے رشتہ داروں کو بلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو دعوت دینا، یہ ان کا حق ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ آج کے دور کو ہم دیکھیں تو ہم مادہ پرست ہو کر جس طرح سے صلہ رحمی کے اپوزٹ ہے قطع رحمی کے، اس سٹیٹس پر پورے نہیں اترتے تو ان رشتوں کو کاٹ لینا۔ تو یاد رکھیں قطع رحمی کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کے مطابق جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ امور کے جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، ان میں ایک قطع رحمی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا۔ اللہ اسے سخت ناپسند فرماتا ہے۔ پھر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں خاندان چھوٹا یونٹ ہے ایک قوم کا، ایک ملک کا، اور خاندان کا استحکام ان بنیادوں پر ہے کہ جب آپ رشتوں میں پیار، محبت اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور خاندان میں جو رشتے پائے جاتے ہیں ایک نسب سے آتے ہیں۔ نسب سے جو رشتے آپ کو ملے ہیں یہ عطائی ہیں، ان کو آپ بدل نہیں سکتے۔ آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، آپ لاکھ کوشش کریں آپ ان رشتوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ دوسرے رشتے جو وجود میں آتے ہیں وہ نکاح کی بنیاد پر ہیں۔ جب میاں بیوی میں نکاح ہوتا ہے تو وہ جو غیر تھے وہ اب اپنے ہو گئے۔ اس نکاح کی بنیاد پر ایک وہ لڑکی جو کسی اور خاندان سے تھی، بہو بن کر گھر میں آئی تو نکاح کی بنیاد پر اب وہ اس گھر کا حصہ بن گئی۔ صحیح۔ تو گھر کا حصہ فقط وہی نہیں بنی بلکہ اس کے جو رشتہ دار تھے وہ اس کے اب شوہر کے بھی رشتہ دار کہلائے۔ اور قرآن مجید میں ذی القربیٰ کا لفظ استعمال ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان مبارک ہے، جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میرے قرابت داروں سے محبت و مودت کا رشتہ۔ تو یہ قرابت داروں سے محبت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے اپنے عمل سے بھی ظاہر ہے، آپ کے اقوال سے بھی ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا تو میری توبہ کیسے قبول ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی سرکار۔ تو فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب باغ پیش کیا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو وہ باغ عطا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں سے محبت ایک خاص تھی۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے، تو اپنی فیملی کے فوراً بعد جو آتے ہیں وہ سارے قرابت دار جو ماں باپ کے رشتوں سے آپ کے قریبی بنتے ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے عہد سے تعبیر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے پختہ عہد لیا تھا تو یاد رکھیں کہ وہ خسارے میں ہیں۔ تو ان کو خسارہ پانے والوں میں کہا کہ جو رشتوں کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑ دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی سے کام لے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جو نکاح کے ذریعے بھی آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔